دیکھیں ان کے والد صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کو پالا، وہ چھوٹا سا تھا، تو یقیناً عموماً ہمارے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھابھی سے پردہ نہیں کیا جاتا، تو وہ پردے نہیں کرتے ہوں گے۔ اب وفات ہوئی والد کی تو ان کی والدہ نے پردہ کرنا چاہا، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو آپ کو ماں کی طرح سمجھتے ہیں، یعنی بچپن سے جوانی تک تو آپ کو دیکھتے ہیں، اب آپ نے یہ کیا کیا۔ تو یہاں دو مسٹیکس ہیں۔ ایک مسٹیک تو یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جو بھابھی ہوتی ہیں، بھائی کی بیوی ہوتی ہیں، ان سے پردہ واجب ہے، وہ نامحرم ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں یہ رواج تھا کہ وہ چاچا جو بڑا ہوتا رہا اور بالغ ہونے کے بعد بھی وہ دیکھتا رہا اور بے پردہ آپ کی والدہ رہیں، تو گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہوئیں، بالکل غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے چاہے رہو، لیکن جب وفات ہو جائے نا تو عدت کے دوران سب سے پردہ کرنا ہوگا، یہ بھی غلط خیال ہے۔ جس سے عدت سے پہلے پردہ واجب ہے، عدت کے اندر بھی واجب ہے، اور جس سے عدت سے پہلے پردہ واجب نہیں ہے، عدت کے اندر بھی اس سے پردہ واجب نہیں ہے۔ تو چاچا سے اس لڑکے سے پہلے ہی آپ کی والدہ کا پردہ واجب تھا، عدت کے اندر بھی واجب ہے۔ تو لیکن چونکہ آپ نے پہلے اپنے ہی معذرت کے ساتھ یہ لفظ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنا ہی ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ عدت کے علاوہ تو بے پردگی جائز ہے، لیکن عدت کے بعد بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور یہ عمومی طور پہ وہی لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں بیچاروں کو علم نہیں ہوتا، وہ دوران عدت نئی کنڈیشنز لگانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو بھی عدت میں یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، حالانکہ اس سے پہلے بھی ویسے ہی شرعی احکام ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آپ کی والدہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، اور جو اس سے پہلے عدت سے پہلے جو چاچو کے ساتھ بے پردگی ہوتی رہی، اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد بھی اب بے پردگی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ جیسے حدیث میں ہے کہ جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اسے پورے قرآن کا، گویا کہ اس نے پورا قرآن پڑھا، یعنی پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ پھر درود پاک کا ذکر تو ہم نے ضمناً کر دیا۔ ابھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص آ کر ہمیں کہے کہ ہمیں ایک قرآن کا ثواب اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں بخش دیں، تو ہم وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا قرآن کا ہم نے آپ کو ثواب دیا؟ دیکھیں ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے عرف میں جب کوئی آ کر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یار اگر آپ نے کوئی قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب ایصال کر دیں، تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ 30 سپارے پڑھے ہیں، تو کیونکہ ہمارے یہی جب ڈیمانڈ ہوتی ہے یا کہا جاتا ہے، اس ثواب کو طلب کیا جاتا ہے، تو اسی قصد و ارادے کے ساتھ۔ اب وہ کہہ رہا ہے پورے قرآن، اور آپ پورے قرآن کا صرف ثواب، ایک ہے پورا قرآن پڑھنا، ایک ہے پورے قرآن کا ثواب۔ وہ پورا قرآن پڑھا ہوا مانگ رہا تھا، آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس کے ثواب کو کر دیا، اور یہ بات درست نہیں ہوتی، اس میں بلکہ جھوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ہم اس کو سری جھوٹ نہیں کہیں گے، اس کو توریہ کہیں گے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے گویا کہ پورے قرآن کا ثواب آپ کو دے دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ کہہ کر دیکھیں، اس کو بولے گا بھائی 3 بار سورہ اخلاص نہیں، میں پورے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اسی سے میری بات کی تائید ہو جائے گی کہ ہمارے عرف میں جب ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ قرآن پڑھا ہے تو ہمیں اس کا ثواب ایصال کر دیں، یعنی ثواب ہمیں دے دیں، گویا کہ یا ہمیں اجازت دے دیں ہم اس کا ثواب ایصال کر دیں، تو وہ پڑھے ہوئے قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ سورہ اخلاص۔ اس لیے یا تو وضاحت کر کے کہیں، یعنی صاف بتا دیں 3 بار سورہ اخلاص کا ثواب میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یا پھر آپ اس طرح غلط بیانی نہ کیجیے۔ بہن نے فرمایا کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں جو خواتین گھر میں ہیں وہ تو ان کلمات کو دہرا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو نمازی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے جمعے کی دوسری اذان کا جواب زبان سے دینا منع ہے، کیونکہ وہ نبی کریم نے منع فرما دیا کہ جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو اس کے بعد زبان سے کوئی کلمات وغیرہ کوئی ادا نہ کریں۔ امام جو بیٹھے ہیں ممبر پہ وہ مستثنیٰ ہیں، وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جواب دیں گے، ہونٹ ہلائیں گے، تو مقتدی بھی بعض اوقات جواب دینے لگتے ہیں۔ یا پہلی مسئلہ سمجھا دیں، میں آپ لوگوں کے لیے جواب دینا صحیح نہیں ہے، دل میں جواب دے لیں، زبان سے نہیں، آپ پھر ٹھیک ہے جواب دے لیں، لیکن یہ خواتین کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ گھر میں جواب دے سکتی ہیں۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ کیا باپ اپنے بیٹے کو اور ماں اپنی بیٹی کو پردے کی باتیں بتا سکتے ہیں اور پاکی ناپاکی کے احکام سکھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ دیکھیں پاکی ناپاکی کے احکام میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو حیض و نفاس کے مسائل بتائیں، بالکل ٹھیک ہے، استحاضہ کے مسائل بتائیں۔ والد صاحب جو ہیں وہ بیٹے کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا تم اس میں بالغ ہو جاؤ گے، احتلام ہوتا ہے، اس میں غسل اس طرح کا ہوتا ہے، بالکل اس میں کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہر طرح کی دنیا کی بات ہو جائے گی، بعض اوقات موویز گھر میں چل رہی ہوتی ہیں، اس میں غیر اخلاقی مناظر ہوں، دیگر چیزیں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب شرعی احکام کی باری آتی ہے تو بولتے ہیں یار شرم آتی ہے بچوں کو یہ احکام سمجھاتے ہوئے۔ چلے اگر آپ کو شرم آتی ہے تو پھر کوئی عالم دین
اور اس طرح خواتین کو کسی عالمہ کی خدمات لے کر کم از کم اپنے بچوں کو یہ علم تو دینا ہی ہوگا، اور اگر براہ راست دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحمت نازل فرمائے کہ انہیں شرم و حیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے سے نہیں روکا، تو وہ اپنی آ کے اس طرح کے مسائل ذکر کیا کرتی تھیں۔ تو یہ اور پردے کی باتوں سے مراد اگر یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اور یہ دیگر چیزیں، یہ مطلب یہ کہ مناسب نہیں ہوتا کہ ایک والد اپنے بیٹے کو اور والدہ اپنی بیٹی کو کریں۔ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ کزنز وغیرہ ہوتی ہیں، اگر کوئی بات ایسی ہے کہ شرعی طور پہ معلوم کرنی ہو تو پھر کسی عالمہ سے رجوع کر لیں، اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں تو چلیں کزنز وغیرہ بتا دیں، ایسے بچے کو بتا دیں، گائیڈ لائن دے دیں کہ بعض بچے کسی بھی ایکٹیویٹی میں نہیں ہوتے تو بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ حقوق زوجین کورس کروایا جائے، اور اس میں جو بھی استاد ہوں بچے وغیرہ دائرہ ادب میں رہ کر ان سے کویسچن کر لیں کہ کیا کن امور کا ارتکاب جائز ہے اور کس کا نہیں، اور یہ کر لینا چاہیے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، ضرور معلومات کرنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ناجائز امور کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ چیزیں دیکھ کر، اور وہ ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جائز کام ہے لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، وہ اس سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں خرابی ہوتی ہے کہ ناجائز اور مکروہ کو جائز سمجھ کے کرنا یہ قابل گریف، اور ایک جائز عمل کو ناجائز اور گناہ سمجھ کر چھوڑنا یہ الگ مستقل گناہ۔ اس لیے سکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ پردے کے مسائل جو ہیں وہ اس طرح کسی اور ذریعے سے حاصل کیے جائیں۔ یہ دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی پہ سجدہ سہو واجب ہو اور اس کو آخر میں یاد نہ رہے، نماز ختم کر لی، تو جب تک وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے مجلس تبدیل ہونا کہلائے، اس تک وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ مجلس تبدیل ہونا کب کہلائے گا؟ جیسے نماز ختم کر کے وہ کسی سے باتیں کرنے لگے، کھانا کھا لے، اٹھ کے چل پڑے، نیچے لیٹ جائے، سو جائے، تو یہ کہیں گے کہ مجلس بدل گئی، اور اب جو ہے اس کا گویا کہ سابقہ نماز سے سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو نماز واجب العیادہ ہوگی، اسے بعد میں ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا بلکہ نماز ختم کرنے کے بعد ذکر الہی کر رہے ہیں، یا جیسے آپ نے فرمایا جسم پہ کہیں ہاتھ رکھے کوئی دم وغیرہ کر رہے ہیں، تو یہ فصل بالاجنبی نہیں کہلاتا، یعنی اس شخص کا ابھی سابقہ نماز سے رابطہ یا تعلق منقطع نہیں ہوا، جیسی یاد آئے فوراً سجدہ سہو کر لیں تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ دوسرا نے کہا کہ بعض اوقات آنکھوں میں خارش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی سا نکل آتا ہے، پلکوں کے اوپر آ جاتا ہے، تو کیا حکم شرعی، یہ ناپاک ہے، پاک ہے، وضو رہا یا نہیں رہا؟ دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے خارش اندر بیماری جس کو آپ کہتے ہیں کہ آنکھیں لال ہو گئی ہیں اور بار بار کھجلی ہو رہی ہے، اس سے جو پانی نکلے گا وہ فقہائے کرام کی رائے کے مطابق ناپاک ہوتا ہے اور وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ویسے آپ بیٹھیں، تھوڑی سی خارش محسوس ہوئی، کوئی بیماری نہیں اور آپ نے یہ ملا اور اس سے پانی نکل آئے، یہ بالکل پاک ہوتا ہے اور اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چاہے باہر بھی نکل آئے۔ اور جو پہلی والی صورتحال میں نے بتائی جو بیماری والی، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت پلکوں تک پہنچا، بہا نہیں ہے، تو وہ ناپاک نہیں ہوگا جب تک وہ بہنے کی صلاحیت نہ رکھے، یعنی نہ آنکھوں سے نکل کر بہنے کی طاقت نہ رکھے، تب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں بہنے کے فزیکلی طور پر اعتبار نہیں بلکہ بہنے کی طاقت رکھنے کا اعتبار ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آنکھ سے پانی نکلنے لگا، آپ نے ٹیشو سے صاف کر لیا، پھر نکلنے لگا، صاف کر لیا، پھر نکلنے لگا، صاف کر لیا، اور آنکھوں میں بیماری ہے۔ اس کا مطلب یہ اگر آپ بار بار نہ روکتی، نہ صاف کرتی تو وہ بہہ جاتا، تو بس اس کا مطلب ہے اس روکے جانے والے پانی میں بھی بہنے کی صلاحیت تھی، تو لہذا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن عام طور پہ جو خارش تھوڑی بہت ہوتی ہے، آنکھ کے اندر ہوا لگ گئی، کچھ ہو گیا اور آپ نے اسے مل لیا، یہ جو پانی نکلتا ہے یہ پاک ہوتا ہے۔